اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ. یہیں سے ہے مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین. یہ ابن سوریہ، یہ عبداللہ ابن سوریہ یہود کا ایک بڑا عالم ہے، بدک کا رہنے والا ہے. جب نہیں ماننا ہے تو آدمی طرح طرح کی باتیں پوچھتا ہے. اس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا حضرت عمر سے پوچھا کہ وہ کون سا فرشتہ ہے جو وہ لے کر آتا ہے آپ کے نبی پر یا آپ پر. تو جواب دیا کہ جبرائیل. تو اس نے کہا وہ تو ہمارا بہت پرانا دشمن ہے، پہاڑ کو ہمارے اوپر گرانے جا رہا تھا. تو پیچھے نہیں پڑے ہیں؟ ارے سمجھ رہے نہیں؟ ہاں، یہ تو بہت سخت دشمن ہے ہمارا. اور عیسیٰ کے پاس بھی یہی وہ لے کر آتا رہا. علامہ عراقی نے فرمایا ہے کہ یہ جو واقعہ نقل کیا ہے اس کی کسی سند پر میں مطلع نہ ہو سکا. بتیا علامہ سالوی نے اور محی السنہ علامہ بغوی نے تفسیر بغوی میں بلا سند اس شان نزول کو ذکر کیا ہے اس واقعے کو. تو جواب دیا قرآن کریم نے. ان لوگوں نے بتایا کہ تو اس نے کہا اگر میکائیل لاتے نا تو ہم مان لیتے، اس لیے کہ ان کا کام بارش وغیرہ کا ہے، اور یہ تو عذاب وغیرہ بھی لے کر آتے ہیں. کون؟ جبریل. اس لیے ہم نہیں مانیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو بتا دو کہ جو جبریل کا دشمن ہو تو غصے میں مر جائے. کیا؟ ارے غصے میں مر جائے، کرے گا کیا؟ کچھ کر لے گا جبریل کا. قوم لوط کی بستی کو الٹا تو کہاں بہت اوپر لے گئے، پھر ایسے الٹ کے چھوڑ دیا. ارے تو کلا بازی کھاتے چلے آیا نہیں، نیچے زمین بحر میت، پوری بستی دھنسی. آج بھی وہ بحر سمندر بن گیا. بحر مردار اور بحر میت اسی کو کہا جاتا ہے جہاں ان کی بستیاں الٹی تھیں. اللہ نے فرمایا کہ وہ تو قرآن نازل کرتا ہے پیغمبر آپ کے قلب مبارک پر، اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے تب وہ قرآن نازل کرتا ہے. اور یہ جو قرآن لے کر آ رہا ہے اس میں تصدیق ہے پہلی کتابوں کی. کوئی نئی بات وہ قرآن نہیں پیش کر رہا ہے. تورات میں جو مضامین ہے اس کی تصدیق ہے. انجیل، زبور، حضرات انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کو جو صحیفے عطا کیے گئے ان کی تصدیق ہے. 100 سے زائد صحیفے عطا کیے گئے. دیکھیے وسالہ ابن سوریہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و عمر رضی اللہ عنہ ومیات بالوحی من الملائکہ. اور ابن سوریہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس فرشتے کے بارے میں. یہ جو عمر کہا ہے نا، او عمر، اس کے بارے میں ابن جریر وغیرہ نے لکھا ہے، اور ابن ابی حاتم نے بھی ذکر کیا ہے شابی کے طریق سے کہ ایک دن آپ جہاں یہودی پڑھتے پڑھاتے تھے وہاں حضرت عمر گئے تو جبریل کے بارے میں پوچھنا چاہا یہ جبریل کون ہے. جبریل کے بارے میں کہتے اس نے کہا ان کا نام لیتے ہیں جو ہمارا دشمن ہے، وہ محمد کو ہمارے سارے اسرار پر مطلع کر دیتا ہے. ارے اللہ بھیج دیتے ہیں پیغمبر کو. بنو نذیر نے جب چاہا کہ آپ پہ پتھر گرا دیا جائے، ارے بنو عامر کے جو عامری شخص کا قتل ہو گیا تھا تو اس کے لیے گئے تھے نا معاہدے کے مطابق کہ بھائی فدیے میں آپ بھی حصہ لیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ پتھر وغیرہ گرانے کا. تو جبریل نے اطلاع کیا، آپ اٹھ کے چلے اور کہا کہ بھائی خالی کر دو، علاقہ خالی کر دو، ان لوگ بہت مکار و دجال. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے دشمن ہیں. ایک تو اسرار بتا دیتے ہیں ہمارے رموز جو آپس کی باتیں ہوتی ہیں، دوسرے وہ عذاب وغیرہ لے کر کے آتے ہیں، کسی کو دھنسا دیتے ہیں، کسی کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، کسی کو کچھ کر دیتے ہیں. اگر وہ ہوتے کون؟ میکائیل، تو ہم مانتے اس لیے کہ ان کا کام امن و سلامتی کا ہے، سرسبز و شادابی لانا ہے. سمجھے؟ دیکھیے
اس فرشتے من الملائکہ بیان ہے، اس فرشتے کے بارے میں جو وہ لے کر آتا ہے، فقالا تو آپ نے فرمایا یا عمر نے فرمایا کہ جبرائیل یعنی ہوا جبرائیل، ہوا وہ جبریل ہے، فقالا ہوا عدونا تو اس نے کہا کہ وہ تو ہمارا دشمن ہے، یاتی بالعذاب جو عذاب لے کر آتا ہے، ولو کان میکائیلا یعنی نہیں سمجھا، یعنی ولو کانا ہوا اگر وہ اور جو وہ لے کر آتا ہے کہ میکائیلا کانا کی خبر ہے، غلط عبارت نہ پڑھیے گا، اور اگر وہ میکائیل ہوتا کہیں اور کھوئے ہیں کیا شعر، چلیے، اور اگر وہ میکائیل ہوتا لا آمنا تو ہم ایمان لاتے، لأنہ یاتی بالخصب والسلم والسلم دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ شادابی والسلمی والسلمی اور امن لے کر آتا ہے، سلامتی لے کر آتا ہے۔ فنزلہ تو آیت نازل ہوئی کل من کان عدوا لجبریل، پیغمبر ان سے کہیے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے فلیمت غیظا، یہ جواب ہے مولوی صاحب، من شرطیہ کا جواب ہے، تو وہ غصے میں مر جائے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، کیوں کہا گیا، کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ وہ اس کو یعنی قرآن کو اتارتا ہے آپ کے قلب اطہر پر، بِإِذْنِ بِأَمْرِ اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، جبکہ وہ تصدیق کرتا ہے کون، وہی قرآن، لما بین یدیہ ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، قبلہ من الکتب تفسیر کی ہے لما بین یدیہ کی، فإنہ نزلہ کو جزا نہیں قرار دیا جا سکتا ہے، جزا، اس لیے فلیمت غیظا کو انہوں نے جزا محذوف مانا، کیا مانا، جزا محذوف مانا، اس لیے کہ جزا کا تعلق مولوی صاحب مستقبل سے ہوتا ہے، کس سے ہوتا ہے، مستقبل سے ہوتا نہیں ہوتا، اور یہ نزلہ ایسا ماضی ہے جو مستقبل کے معنی میں ہے ہی نہیں، اس لیے کہ قرآن نازل ہو گیا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قرآن نازل کیا ہے، اس لیے کہ اس نے جبریل نے قرآن نازل کیا ہے، اتارا ہے آپ کے دل پر، سمجھا، تو استقبال کے معنی میں نہیں کیا جا سکتا ہے اس کو، اس لیے یہ جواب نہیں بنے گا، تو مفسر نے فلیمت غیظا کو محذوف مانا، وَهُدًى مِّنَ الضَّلَالَةِ اور سراپا ہدایت ہے، یہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ میں جو ہا ضمیر ہے نا، اسی سے حال ہے مصدقاً، اور یہ دوسرا حال ہے، سمجھا نہیں، یہ تیسرا ہے، سب اسم فاعل کے معنی میں ہوں گے، وَهُدًى مِّنَ الضَّلَالَةِ اور گمراہی سے سراپا ہدایت ہے، وَبُشْرَىٰ بِالْجَنَّةِ لِلْمُؤْمِنِينَ اور جنت کی خوشخبری ہے اس کے لیے، ایمان والوں کے لیے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکالا فإن اللہ عدو للکافرین، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی دشمن ہوا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے پیغمبروں کا، سمجھا، جبریل اور میکائیل کا، یہ دونوں داخل ہیں، لیکن بفتح شان کی وجہ سے یہ عطف الخاص علی العام کی قبیل سے ہے، پہلے عام میں بھی شامل تھے، لیکن ان کے بلندی مرتبہ کی وجہ سے یا اس کے اظہار کے لیے الگ سے ذکر کیا، کس کو، جبریل اور میکائیل کو، کیا فرشتوں میں نہیں ہیں، لیکن علیحدہ سے ذکر کیا مذکورہ سبب سے، بکسر الجیم، جیم کے کسرے اور اس کے فتح کے ساتھ بغیر حمزہ کے، دو قرأت ہوئی، ارے جبریل، سمجھا، اور جبریل، ارے حمزہ جب نہیں ہوگا تو صرف جیم پر فتح کسرہ پڑھو گے تو دو قرأتیں ہو گئی، آگے کہا وبہ اور حمزہ کے ساتھ تو ہوگا جبرائیل، کیا ہے، جبریل ہے نا، ارے جبریل ہے نا، تو جب حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے وبہ بیائن ودونہا، ارے دیکھتے جاؤ، ایک تو کہا جبریل اور جبریل، دو طریقہ، تیسرا طریقہ یہ کہا کہ حمزہ کے ساتھ پڑھیں، حمزہ کے دونوں حرکت اور یا بھی لائیں، تو کیا ہوگا، جبرائیل، جبرائیل، جبرائیل زیادہ مشہور ہے، ارے کچھ سمجھ رہے ہو، اور جب حمزہ اور بغیر یا کے 4 قرأتیں ہوئی،
بغیر یا کے تو جبرائیل جبرائیل. ارے کچھ سمجھ رہا؟ کتنی قرأت ہوئی؟ 6 ہو گئی. کتنی ہو گئی؟ 6 ہو گئی. اسی کو انہوں نے کہا وہ بھی اور حمزہ کے ساتھ بیائل و دونہا. اب دونوں کو آگے بھی لگا لیجیے کہ بغیر یا کے ساتھ اور یا کے بغیر. 2 یا کے ساتھ اور 2 یا کے بغیر. 2 بغیر حمزہ کے، 2 حمزہ کے ساتھ اور 2 حمزہ مال یا اور 2 حمزہ بغیر یا. ومیکال عطف علی الملائکہ اور میکائیل کا کہتے ہیں کہ عطف علی الملائکہ یہ دونوں یعنی وہ جبریلا و میکالا یہ دونوں معطوف ہیں. ایک کے بعد دیگر ہے، یہ بھی معطوف ہے اس پر عطف ہے. وہ میکالا یہ عطف ہے، یہ معطوف ہے ملائکہ پر. من عطف الخاص علی العام، عطف الخاص علی العام کی قبیل سے ہے. وہ فی قراءۃ اور ایک قرأت میں میکائیل ہے بحمز و یاء. ارے حمزہ اور یا کے ساتھ، حمزہ اور میکائیل. وفی اخرى بلا یا اور دوسری قرأت میں بغیر یا کے ہے یعنی میکائیل. ارے سمجھا نہیں کیا؟ میکائیل یہ ہے. فإن اللہ عدو للکافرین. تو سن لے کہ اللہ دشمن ہے کافروں کا. یہ نہیں کہا مولوی صاحب کہ دشمن ہے ان کا. کن کا؟ ارے جب تذکرہ ہو گیا تو ضمیر آتی نا، فإن اللہ عدو لہم. لیکن یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جو جبریل میکائیل اور پیغمبر کا دشمن ہے وہ کافر ہی ہوگا. وہ اس لیے ضمیر نہیں ذکر کیا، اس میں ظاہر ذکر کیا کہ فإن اللہ عدو للکافرین. اسی کو کہتے ہیں اس میں ظاہر کی جگہ ضمیر کو لانا کسی وجہ سے، وہ وجہ وہ ہے جو ذکر کیا. اوقاہم موقع لہم کہتے ہیں اس کو لہم کی جگہ واقع کیا. بیانا لحالہم ان کی حالت کو بیان کرنے کے لیے. کن کی حالت کو بیان کرنے کے لیے؟ جی کہ دشمن جو ہوگا تو وہ کافر ہی ہوگا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ اور یقیناً ہم نے آپ پر اتارا اے محمد یا محمد اے محمد آیات بینات واضح نشانیاں، واضح آیتیں، واضحات. بینات کی تفسیر کی ہے. حال یہ حال ہے. کس سے حال ہے؟ یہ آیات سے حال ہے. کس سے حال ہے؟ آیات سے حال ہے. لیکن یاد رہے حال ذوالحال جب نکرہ ہوتا ہے تو حال ذوالحال پر مقدم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حال ذوالحال پر مقدم ہوتا ہے. بعض نحات کے ہاں ایسا نہیں ہے لیکن جمہور کے ہاں یہی ہے کہ جب بھی ذوالحال نکرہ ہوگا تو حال اس پر مقدم ہوگا تاکہ صفت کے ساتھ التباس نہ ہو سکے. اس لیے یہاں جو بینات مفسر نے کہا کہ یہ حال ہے آیات سے، یہ تھوڑا سا محل غور ہے. اگر صفت قرار دے دیتے تو موصوف صفت کی ترکیب ہو جاتی، کوئی اشکال ہی نہ ہوتا. وہ موصوف بھی نکرہ ہے اور صفت بھی نکرہ ہے. صفت بعد میں ہوتی ہے، بعد میں رہتی. بہرحال رد لقول ابن سوریہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما جئتنا بشیء وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ. جو بیچ میں ایک ٹکڑا آیا تو مناسبت مفسر ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جواب ہے ابن سوریہ کے قول کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ما جئتنا بشیء، آپ کوئی چیز لے کر نہیں آئے ہیں. یعنی یہ سب بڑی ہوئی باتیں ہیں، کوئی قابل اعتبار چیز لے کر. تو قرآن نے کہا کہ پیغمبر ہم نے آپ پر واضح نشانیاں نازل کی ہیں، واضح آیات نازل کی ہیں یعنی قرآن. وما یکفر بها الا الفاسقون. اور یہ بھی بتا دیا کہ انکار کون کرے گا، اور اس کا انکار وہی لوگ کریں گے جو فاسق ہیں. کفروا بها کیا؟ جنہوں نے اس کے ساتھ کفر کی راہ اختیار کی ہے. فاسق یہاں کافر کے معنی میں. نہیں سمجھا بات کو؟ اس لیے کہ جب منکر ہے تو وہ تو ایسا گناہ ہوا کہ کفر ہو گیا نا. جب جو انکار ہی کر دیا قرآن کا تو وہ فسق کفر کے معنی میں ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ فسق تو ایک مومن سے بھی فسق سرزد ہوتا ہے، مومن بھی فاسق ہوتا ہے. اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل اکثرهم لا یؤمنون. اور کیا جب انہوں نے اللہ سے کوئی عہد کیا، اور کیا جب بھی انہوں نے اللہ سے کوئی عہد کیا تو اسے نہ ڈال نبذہ فریق منہم، تو اس کو ان میں سے ایک فریق نے پسے پشت ڈال دیا. ارے سمجھا؟ پسے پشت ڈالنے کا مطلب یہ ہے نہیں کہ
بھائی کتاب تو موجود تھی ان کے سامنے، یہ نہیں کہ پیچھے اٹھا کے پھینک دیا، عمل کو اس پر ترک کر دیا۔ ظاہر عبارت سے حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس عبارت کے ظاہر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کو، اللہ کی کتابوں کو پیٹھ پیچھے نہیں رکھنا چاہیے، بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں بر صغیر ہندوستان اور پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں اس کا اہتمام ہے کہ کتابیں لوگ کتاب اللہ وغیرہ ایسے نہیں رکھتے ہیں۔ کہ غیر مقلدوں نے تھوڑا وہ ہنگامہ کیا تو یہاں پھینک دیا، وہاں پھینک دیا، کیسی بے ادبی کر رہے ہیں، سمجھے نا؟ تو اس سے اسی کو بنیاد بنایا علماء نے کہ دیکھو کہہ رہا نا کہ کتاب اللہ کو پس پشت ڈالنا، یہ الگ بات ہے کہ مطلب پس پشت ڈالنا نہیں ہے، اس کا عمل کا ترک کرنا ہے، لیکن ظاہر سے، ارے ظاہر تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے نا کہ پیٹھ پیچھے پھینکنا بھی، ارے رکھنا بھی مکروہ ہے۔ دیکھیے وما یکفر بها الا الفاسقون وکلما عاہدوا عہدا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عاہدوا کا مفعول کون ہے، کس سے عہد انہوں نے کیا؟ یہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ اور کیا، جب انہوں نے کوئی عہد کیا، کس سے؟ ارے اللہ سے، کس چیز کا؟ علی الایمان بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خرجا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد کیا، ان خرجا ای ان ظہرا، اگر وہ ظاہر ہوں گے۔ تو اہل کتاب نے عہد کیا تھا، او مولوی صاحب قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے کہ اور ہم نے عہد لیا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ہم نے عہد لیا تھا ان لوگوں سے جن کو کتاب کا علم عطا کیا گیا، یعنی اہل کتاب، کہ اگر وہ پیغمبر آئیں گے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم ان پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو۔ حضرات انبیاء سے بھی عہد لیا گیا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے آپ کو تو اس زمانے میں آنا تھا کہ جب سارے انبیاء چلے جائیں گے دنیا سے، پھر تو ان کو حکم دینا، نبیوں کو بھی ایمان لانا اور مدد کرنا، یہ ان کے واسطے سے ان کی امتوں کو اصل حکم تھا۔ ارے سمجھا نہیں؟ کوئی اشکال کرے تو جواب دے دینا، اس لیے بتا دیا۔ چلیے اب النبیہ دوسرا مفعول کہہ رہے ہیں کہ یا تو اللہ عہدو کا مفعول ہے لفظ اللہ، کہ اللہ سے عہد کیا تھا اور وہ عہد جو ہے وہ بتایا، یا نبی سے عہد کیا تھا، جب آپ مدینہ پہنچے تو معاہدہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ ارے کچھ حالات ذہن میں ہیں، آپ نے معاہدہ کیا تھا، یہ جو قبیلے تھے بنو نذیر اور یہ کیا نام، اوس، ان سے آپ نے معاہدہ کیا تھا کہ بھائی دیکھیے آپ ہمارے، ٹھیک ہے ہماری مدد نہ کیجیے، دشمن کی مدد آپ نہیں کرو گے۔ کہا تھا ٹھیک ہے نہیں کریں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ بنو نذیر نے وہ حال کیا، ان کو حکم ہوا جلا وطنی کا، بنو قریظہ نے خندق کے موقع پہ دھوکہ دیا، سمجھے؟ تو ان کے لیے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا گیا کہ لوگ معصور ہو گئے، تو ان کا فیصلہ انہی کے، تو انہوں نے کہا بھائی ان کو فیصل بنا دو، ارے ان کو فیصل بنا دو، اس لیے کہ ہمارے ہی خاندان کے ہیں تو یہ کچھ نرمی کریں گے۔ ان کو کیا پتا تھا، گرے میری نظروں سے خوبان عالم، پسند آ گئی تیری صورت کچھ ایسی، کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے جو جوان ہیں ان کو قتل کیا جائے، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی سزا ان کی نہیں ہو سکتی، اور بچوں کو ان کو سب قید کیا۔ ارے سمجھے نہیں؟ ہاں تو بہت لوگ کہتے تھے، بہت لوگوں کو قتل کیا گیا، بری طرح قتل کیے گئے یہ لوگ۔ دیکھیں اب النبیہ اللہ یعاون علیہ المشرکین، یہ کہ وہ لوگ آپ کے خلاف مشرکین کی مدد نہ کریں گے، یہ معاہدہ کیا تھا نبی سے۔ لیکن جب جنگ ہوئی، ارے انہی کے آمادہ کرنے سے خندق ہوئی تھی، وہ پورے انہوں نے جمع کیا تھا، وہی بنو قریظہ نے باقاعدہ یہاں وہاں چل کر کے کہہ رہے آؤ ہم لوگ بھی اندر سے ساتھ دیں گے۔ اور دیکھو جب اندر خانہ جو جنگی ہوتی ہے نا، ہم جو ملک کی خانہ جنگی جو ہوتی ہے تو باہر ملک کے لیے اس پر فتح پانا بہت آسان ہوتا ہے۔ عراق میں کیا ہوا، میں صدام کی جنگ ہو رہی تھی، صدام لڑ رہے تھے، لیکن شیعہ چونکہ مخالف تھے، اندرون خانہ وہ یہ سنی عقیدہ تھے اور یہ شیعہ ان کے سب مخالف تھے، تھوڑی دیر میں اپنا جنگ چلتی رہی اور پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا، اس لیے کہ اندر سے بھی یہ لوگ انہیں کے تھے، سمجھے نا؟ تو ایسے موقع پر بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ قرآن نے اس لیے کہا نا کہ موقع جب آ جائے تو بھاگو نہیں، اگر بھاگ رہے ہو تو جہنم خرید رہے، فباؤ بغضب من اللہ ومأواہ جہنم۔ ارے قرآن نے ذکر کیا ہے یار، پڑھو نا 10واں پارہ،
کیا سب آخر میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے کہ چال وغیرہ کے لیے پیچھے ہو رہے تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جماعت ہم کو مل جائے. ارے اللہ متحرفا لقتال اور متحیزا الی فئہ، دو شکلوں کا استثناء کیا ہے. ولما جاءہم ولما بل اکثرہم لا یؤمنون. اب یہ بل انتقال کے لیے ہے. انتقال سمجھ رہے؟ ایک مقصد سے دوسرے مقصد میں منتقل ہونے کے لیے، ایک مقصد سے دوسرے مقصد کی جانب. کیا کہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو قرآن نے کہا اصل میں یہ مومن ہے ہی نہیں. یہ مومن بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ یہ لوگ مومن ہیں ہی نہیں. تو دیکھیں ایک تو ان لوگوں کا ذکر کیا اہل کتاب میں سے جنہوں نے کھلم کھلا بد عہدی کی، ان کا ذکر ہو کہ کھلم کھلا کہا نہیں مانیں گے اور آپ کے خلاف ہوگا. دوسرے لوگ بل اکثرہم لا یعلمون سے معلوم یہ ہوا کہ کچھ پکے سچے مومن بھی رہے، جیسا کہ نام لے کر اشارہ کیا تھا اسد، اسید، عبداللہ بن سلام وغیرہ وغیرہ. ارے اکثر ہے نا کہ اکثر مومن نہیں ہیں تو معلوم کیا ہو. ارے اقل قلیل کچھ لوگ تو تھے پکے سچے. تو یہ دو جماعتیں ان میں بنی. آگے بھی ذکر ہے تیسری جماعت کا کہ ولما جاءہم رسول من عند اللہ، اور جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے ایک رسول آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تعین کی کوئی عام پیغمبر نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتے ہیں ان کے پاس موجود کتابوں کی. ارے لما معہم، ان کی جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے پاس موجود ہیں. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو ان لوگوں میں سے جن کو کتاب کا علم عطا کیا گیا، ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا. پسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا. نبض کے معنی طرح کے معنی پھینک دینا. اور کتاب اللہ کے بعد نکالا آیت توراتا، آیت یعنی تورات کو. قرآن کو کیا پھینکتے؟ ایمان تو تورات پر ایمان کے مدعی تھے، تو تورات میں موجود تھا کہ وہ پیغمبر فلاں فلاں صفت کے ہوں گے. تو جب وہ آیت انکار کرنا، تورات کا انکار تھا کہ نہیں تھا؟ وراء ظہورہم اے لم یعملوا، یعنی عمل نہیں کیا بما فیہا من الایمان بالرسول وغیرہ، ان چیزوں پر جو اس میں موجود تھیں، یعنی رسول وغیرہ، یعنی رسول پر ایمان وغیرہ اور بھی جو چیزیں تھیں وغیرہ. حکایت کسی پر ہے؟ الایمان پر. وغیرہ کانہم لا یعلمون، کانہم. تو دیکھو ایک نے اوپر جس کا ذکر کیا کہ جب معاہدہ کیا تو بدعہدی کی کھلم کھلا ہے نا. دوسرے اکثرہم لا یؤمنون سے معلوم ہے کہ کچھ پکے سچے تھے، کچھ پکے سچے تھے جو ایمان لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اس لیے کہ سچا ایمان تھا ان کا تورات پر. اور تیسرا گروہ کیا تھا کہ جب رسول آئے تو یہ اہل کتاب کا گروہ تھا، اہل کتاب کا گروہ تھا، لیکن اس نے اس کو عمل کرنا چھوڑ دیا جاننے کے باوجود. پھر آگے بیان کیا کانہم لا یعلمون، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو نادانی کی وجہ سے بدعہدی کرتے تھے. لا یعلمون، جانتے نہیں تھے، جہالت کی وجہ سے بیچارے بدعہدی کا شکار تھے. ان کے مولوی لوگوں نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا. مولوی جو ہوگا، مولوی جو ہوتا ہے نا وہ منسوب الی المولا ہوتا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ نے لکھا تھا، کہا تھا 30 سال ہو گئے ہمارے مدارس محدث فقیہ تو پیدا کرتے ہیں لیکن کسی مولوی کو جنم دینے سے بانجھ ہو گئے. حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا تھا. اب ہم اور آپ اگر زیادہ پڑھیں گے تو سب بند ہو جائے گا پڑھنا پڑھنا. ما فیہا من انہ نبی حق وانہ کتاب اللہ، ایسا لگتا ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں وہ احکام جو اس میں ہیں، یعنی کہ یہ نبی برحق ہیں یا یہ اللہ کی کتاب ہے. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. اور انہوں نے کنہوں نے یہود ہی کا تذکرہ چل رہا ہے کہ عجیب نالائق تھے، حریص تھے کہ سب چھوڑ کے اب کوئی چیز دیکھی کہ اس میں فائدہ ہے تو دیکھا تعویذ گنڈا لوگ کرتے ہیں نا، بابا گیری، تو اس میں بہت فائدہ ہے. دیکھو بابا گیری جو لوگ کرتے ہیں کتنا پیسہ ہے، گاڑی سے چلتے ہیں. ہم لوگ نومین سے جاتے ہیں، جو بابا گیری کرتے ہیں ان کو دو. ہم لوگ رکشہ ڈھونڈتے ہیں ان کے لیے تمام گاڑیاں ہیں. تو جو بابا گیری کرتے ہیں
سمجھے؟ تو ایسے بابا گیری دیکھا کہ اس میں فائدہ زیادہ ہے، تو وہ جانے جو مال اور جاہ کی حریص تھی وہ فوراً ٹوٹ پڑی کہ ہم کو بھی سکھا دیجیے، ہم بھی عامل ہو جائیں، ہم بھی عامل ہو جائیں، پیسہ ہم کو بھی ملنے لگے۔ ایک تو یہ ہے، یہ بھی ارے سحر نہیں ہے جس کو کفر کہا جائے، لیکن ارے عملیات اور تعویذات کا بھی اثر وہی ہوتا ہے میرے سے، کم سے کم یہ اثر ہوتا ہے کہ جو لوگ اس میں منہمک ہوتے ہیں وہ کتاب و سنت سے غافل ہوتے ہیں۔ اسی لیے جواز کی الگ بات ہے کہ ایک مرتبہ لے لیا، ارے اجرت لے لی، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، بخاری میں روایت ہے نا، رئیس کو بچھو نے ڈس لیا تھا، تو جب دم وم کیا تو پھر ایک بکری کا ریوڑ دیا، لے کے آیا آپ کے پاس، آپ نے کہا بہتر چیز ہے، ان خیر ما اخذت علیہ اجرا کتاب اللہ۔ تو اب اس سے لوگوں نے وہ تعویذ وغیرہ بھی جائز ہے پیسہ لینا، تو اس قدر لے لینے گے کہ آپ حال ان کا دیکھ رہے ہیں۔ جو آدمی ایسا کرتا ہے نا وہ دو چیزوں سے، ایک حرام سے نہیں بچ پاتا ہے، سمجھے نہیں، اور بد نظری یہ سب چیزیں ہونے لگتی ہیں، پھر وہ غافل ہو جاتا ہے پورے طور پہ۔ تو قرآن کریم نے یہاں سے ذکر کیا ہے کہ بعض شیاطین وغیرہ جو سحر وغیرہ سکھاتے تھے نا لوگوں کو، یہ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، یہ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ ہم لوگ بھی جان لیں۔ واقعہ اس کا کیا ہے؟ مفسر نے ذکر کیا ہے، دو چیزیں ذکر کی ہیں۔ پہلے دیکھیں واتبعوا عطف علی نبذہ، اور واتبعوا یہ معطوف ہے نبذہ پر، کہ اللہ کی جانب سے رسول آیا، سمجھا نہیں؟ تو اوپر اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ہے نا، ایک فریق نے اس کو توڑ دیا، پھینک دیا، توڑ دیا۔ وَاتَّبَعُوا، اور کیا کیا؟ اور اس کے پیچھے لگ گیا، تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، جسے شیاطین نے پڑھ کر سنایا، علی عہد ملک سلیمان، علی ملک، تو عہد اور یہ فی کے معنی میں ہو جائے گا، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں۔ ارے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا کی تھی جو کسی اور کو عطا نہیں، کہ انہوں نے دعا بھی کی تھی کہ اللہ ایسی سلطنت دے جو میرے بعد میں کسی کو نہ عطا ہو، سمجھے نہیں؟ اللہ نے ان کو عطا کیا۔ چنانچہ ہوا وغیرہ بھی ان کے حکم کے تابع تھی، جیسے بھی تم کو مودع چھوڑنا ہوتا تو ہوا کو حکم دیتے، ایک سیکنڈ میں تم پہنچ جاتے۔ ایک مہینے کا سفر ہوتا تھا ہوا ہی سے، ہوا پہ، سمجھے نہیں؟ کہا ان کو پہنچانا ہے وہاں، تو ہوا ہی میں وہ آدمی چلتا تھا، ایک مہینے کا سفر، جہاں ایک مہینے پہنچتا ہوا اس کو لے کے چھوڑ دیتی تھی۔ جن وغیرہ ان کے تابع تھے، جن وغیرہ۔ تو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں اور ان کے سلطنت کے زمانے میں یہ شیاطین یعنی جن وغیرہ یہ کیا پڑھتے تھے، یعنی کیا پڑھ کے انہوں نے سنایا؟ تو مفسر فرما رہے ہیں کہ سحر وغیرہ جو انہوں نے سنایا لوگوں کو، یہ یہود اسی کے پیچھے پڑ گئے، اسی کے پیچھے پڑ گئے۔ من السحری، یہ ماں میں ماں کا بیان ہے کہ کس کے پیچھے پڑے؟ من السحری یعنی جادو کے۔ وکانت دفنتہ تحت کرسیہ، اور شیطانوں نے اس کو دفن کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کی کرسی، تخت کے نیچے، تخت سلیمان۔ خدا کی یاد میں بیٹھے جو دنیا سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا۔ ارے سمجھے نہیں؟ اب سمجھ جاؤ تخت سلیمان۔ تحت کرسی ہی، اپنے تخت کے، ان کے تخت کے نیچے، کن کے؟ سلیمان علیہ السلام کے۔ لما نزع ملک ہو، جب ان کی سلطنت چھین لی گئی، جب ان کی سلطنت چھین لی گئی۔ سورہ صاد میں علامہ محلی نے اس کو ذکر کیا ہے، لما نزع ملک ہو، جس کی تفصیل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اور آپ جب بیت الخلاء وغیرہ میں جاتے تو اپنی کسی بیوی کو دے کے چلے جاتے۔ ایک دن شیطان آیا ان کی شکل میں اور مانگ لیا، انہوں نے دے دیا۔ سلیمان علیہ السلام جب آئے مانگا تو کہا تم کون ہو؟ میں نے تو دے دی انگوٹھی سلیمان کو۔ اس طرح
وہ سمجھ گئے کہ ہماری آزمائش شروع ہو گئی، آزمائش کا وقت آ گیا، اور 40 دن تک، کتنے 40 دن تک اس جن نے حکومت کی۔ بہت سی تفصیلات اس میں موجود ہیں، بیویاں سمجھ گئیں، کچھ حالات اس طرح ہوئے۔ اس کے بعد میں وہ سمندر میں ڈرا رہتا ہی تھا کہ کہیں آ نہ جائے سلیمان، پھر وہاں پھینک کے سمندر میں بھاگ گیا، ایک مچھلی نے نگل لیا، قدرت الہی سے مچھلی سلیمان کو ملی، اور پھر وہ انگوٹھی ان کو مل گئی تو حکومت شروع کر دی۔ اسی کی جانب لما نزیہ ملکہ سے اشارہ کر رہے ہیں، چونکہ محلی نے ذکر کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، اس سے پہلے بھی میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ واقعہ انتہائی موضوع ہے۔ کیا ہے یہ؟ اسرائیلی خرافات میں سے ہے، جو انہوں نے حضرات انبیاء کے خلاف باندھا ہے اور گڑھا ہے۔ کیوں؟ یہ بدماشوں نے گڑھا اس لیے کہ یہ اسلام اور شریعت کی شکل بگاڑو، اس طرح قصے کہانیاں بتاؤ۔ بھئی جب یہ بات قطعی ہے کہ کوئی شیطان نبی کا چہرہ نہیں اختیار کر سکتا، ارے ہے نہیں، نبی کی شکل نہیں اختیار کر سکتا، پھر وہ کیسے نالائق آیا؟ دوسری بات یہ کہ اس انگوٹھی میں کون سی مقناطیسی کی کیفیت تھی کہ جیسے وہ انگوٹھی اس کے پاس گئی تو آپ کی نبوت بھی چلی گئی، سلطنت بھی چلی گئی۔ سمجھا؟ صاحب روح المانی علامہ آلوسی بغدادی نے خوب لمبی بحث کرتے ہوئے اور لکھا ہے کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کی تصدیق نہ عقل کرتی ہے اور نہ نقل سے ثابت ہے، لیکن مفسرین اس کو ذکر کرتے رہے، اس لیے اس کا بیان کرنا اس کے موضوع ہونے کو بیان کیے بغیر ناجائز اور حرام ہے۔ سنے مولوی؟ ہاں، قصہ کہانی ایسا نہ سناؤ تفسیروں میں، یہ من گھڑت چیز ہے، سمجھے، موضوع ہے۔ بہرحال اوکانت سیوطی بہت بڑا آدمی ہے، لما نزیہ ملک ہو، کیونکہ انہوں نے ذکر کیا ہے، محلی نے اشارہ کر دیا ہے۔ اوکانت تسترق السمع، دوسرا مفہوم ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ مطلب تھا کہ مطلب یہ اچھا انہی ایام کے درمیان جب یہ 40 دن حکومت نہیں رہی تو ان شیطانوں نے اس کو دفن کر دیا شہر نیچے، اور جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اسی کو لوگوں انسانوں کے ذریعے نکلوایا، کہا دیکھو اسی کے ذریعے سلیمان حکومت کرتے تھے۔ ارے بس کیا کہنا تھا کہ ایک سے ایک صوفی ٹوٹ پڑے جو علماء یہود میں تھے کہ چلو یار اس کے ذریعے تو ہوا پہ بھی حکومت ہوگی، جناتوں پہ بھی حکومت ہوگی، ہم بھی ایک ہیکل سلیمانی تعمیر کرائیں گے۔ ارے ہے کہ نہیں؟ سب ٹوٹ پڑے۔ قرآن اسی کا ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ سے جو عہد کیا اس کا پاس و لحاظ نہیں کیا، لیکن ایک چیز میں دیکھا کہ اس میں دولت اور جاہ ہے تو فوراً اس پر ٹوٹ پڑے۔ ارے کچھ سمجھے؟ ایک مفہوم تو یہ ہوا۔ دوسرا مفہوم یہ ہوا کہ دوسری طرف اشارہ کیا اوکانت سے کہ یہ جو سحر کی کتابیں تھیں تو یہ شیاطین وغیرہ، جن وغیرہ کچھ جو سن لیتے تھے نا آسمان دنیا کے قریب جا کر کے جو باتیں ہوتی تھی، پھر اس میں کاہنوں کو بتا دیتے تھے، تو کاہن لوگ سو جھوٹ ملا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اب یہ چیز مشہور ہو گئی کہ جنات غیب جانتے ہیں، جب کہ آپ کو بتایا تھا کلو کان کلو ما دل علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتا، آگے فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلموا الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ انہوں نے کہا یار غیب اگر ہم جانتے تو یہ ذلت اور رسوائی نہ اٹھانا پڑتا۔ 1 مہینہ قریب ہو گیا، سلیمان کا انتقال ہو گیا اور ہم لوگ کام میں لگے ہیں ڈر کی وجہ سے۔ سمجھا نہیں بات؟ تو یہ چیز مشہور ہو گئی کہ جنات جو ہے نا وہ غیب جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ غیب جانتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ان کتابوں کو جو کاہنوں کے پاس تھیں ان کو سب دفن کرا دیا اپنی کرسی کے نیچے، اپنے تخت کے نیچے۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیاطین نے اپنے دوستوں کی رہنمائی کی۔ اس کے دوست نہیں ہوتے ان اولیاء شیطان، اور شیطان کے دوست ہوتے ہیں نا، بہت لوگ ہیں مدرسے میں بھی۔ تو جو شیطانوں نے اپنے دوستوں کو بتا دیا کہ فلاں جگہ، دوسری تفسیر کر رہا ہوں کہ فلاں جگہ سلیمان نے وہ کتابوں کو چھپا دیا تھا، اس کو نکال لیا۔
اور پھر لوگ اس کے پیچھے پڑے جب لوگوں نے اس میں کرتب دکھانے شروع کیے. دونوں جانب اشارہ کیا مفسر نے. حیثیت کیا ہے تفسیر کی میں نے بتا دیا. اوکانت تسترق السماء وتزم الیہ اکاذیبا وتلقیہ الی الکہانۃ، یا شیاطین تسترق السماء چپکے سے باتوں کو اچک لیتے تھے، چپکے سے استراق، اور ان میں کچھ جھوٹ ملا دیتے، وتلقیہ الی الکہنہ، اور اسے کاہنوں کو پہنچا دیتے، القا ڈال دیتے، پہنچا دیتے. فیدونہ، اور وہ لوگ اسے مدون کر لیتے، نہیں سمجھے، لکھ لیتے، باقاعدہ کتابیں بنا لی. وہ فشا ذالک، مول صاحب آج بھی جو آتے ہیں نا ہاتھ وغیرہ لوگ دکھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کوئی چیز پوچھے صرف کاہن سے، 40 دن کی اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں. اور جو اس سے جس کا یقین ہو جائے وہ تو کافر ہو گیا. حرام بالکل نہیں دکھانا چاہیے. فیدونہ وفشا ذالک، یہ چیز مشہور ہو گئی، وشاع عام ہو گئی، کہ ان الجنہ تعلم الغیبہ، کہ جنات غیب جانتے تھے. فجمع سلیمان الکتب ودفنہ، تو سلیمان نے ان کتابوں کو جمع کیا اور دفن کر دیا. فلما ماتا، پھر جب ان کا انتقال ہو گیا، دلت الشیاطین علیہ الناس، تو شیطانوں نے ان کتابوں پر لوگوں کی رہنمائی، لوگوں کو رہنمائی کر دی. فاستخرجوها، چنانچہ انہوں نے اس کو نکال لیا. فوجدوا فیہا السحر، تو اس میں سحر پایا. فقالوا، تو کہا جب سحر پایا، دیکھو دو شکل ہوئی. ایک تو جو موضوع روایت ذکر کی، سمجھا نہیں، کہ انہوں نے خود گاڑ دیا تھا اور یہ لوگوں کو باہر کرانا شروع کیا. اور ایک ہے کہ سلیمان نے، دوسری روایت ہے کہ خود اس کو دفن کرا دیا تھا. انما ملککم بہذا، فقالو، اور کہا کہ انما ملککم، انہوں نے تو تم پر حکومت کی ہے بس اسی وجہ سے، بہذا، بس اسی وجہ سے. فتعلموہ، لہذا تم بھی اس کو سیکھ لو. نہیں، فتعلموہ، بس انہوں نے بھی اس کو سیکھ لیا، سیکھنا شروع کر دیا. ورفضوا کتب انبیائہم، اور اپنے انبیاء کی کتابوں کو پھینک دیا، چھوڑ دیا. قال تعالی تبریۃ لسلیمان، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سلیمان علیہ السلام کی برات کو ظاہر کرتے ہوئے، وردن علی الیہود، اور یہود پر ان کے قول، انظر الی محمد یذکر سلیمان فی الانبیاء وما کان الا ساحرا، میں یہود پر رد کرتے ہوئے. بات سمجھو، سلیمان علیہ السلام کو ان نالائقوں نے کہا کہ بس وہ تو ایک ساحر تھے، دیکھا نہیں، جب نکلوایا تو کہا اسی دم پہ ان کی حکومت قائم تھی، بتا رہے تھے سب سے پیغمبر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا ذکر کیا، قرآن نازل ہوا اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا. سمجھا نہیں بات کو، کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، ان کی برات ظاہر کیا قرآن نے. تو انہوں نے کہا ارے محمد کو دیکھو، یہ تو سلیمان کا ذکر نبیوں میں کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو جادوگر تھے، وہ تو بس ایک جادوگر تھے. قرآن نے اس کو حل کیا ہے، وما تتلو واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. کچھ سمجھے؟ لکھا ہے علماء نے کہ یہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ان کے علماء نے گڑھ رکھی تھی، کہ انبیاء تک پر الزام لگانے لگے تھے تاکہ لوگ کہیں کہ جب وہ نبی تھے ان سے جب ایسا گناہ ہو گیا. جیسے اذ نفشت فیہ غنم القوم میں نقل کیا کہ وہ ان کی اتنی بیویاں تھیں، تو وہ جو ان کا وزیر تھا نا ایک سپاہی، اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی، اس کو بھی لے لیا. انبیاء کے خلاف یہ باتیں کہی جا رہی ہیں. کیسے عقیدہ، کیسے آدمی مومن رہے گا؟ کیسے وہ مقرر حضرات ہیں جو بیان کر کے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جہاں پڑھ لیا بس سمجھے کہ ہم مقرر ہو گئے. جس کا بیان کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، لوگوں کو غلط عقیدے میں مبتلا کرنا ہے. تو اس طرح کی باتیں انہوں نے نبیوں کے خلاف گڑھی کہ لوگ کہیں جب ان سے غلطی ہوئی تو یہ حضرت اگر زنا کر رہے ہیں تو کیا ہو. اس لیے ان خبیثوں نے، یہ بدتینت اور بدفطرت، یہ یہودی علماء نے یہ سب چیزیں گڑھی تھیں. سمجھے نہیں؟ ہاں، یہ ایکسپریس وے بنا نا، یہ 6 لائن بنی ہے نا، تو 2-3 جگہ یہ کہیں دھنس گئی ہے. تو وہ جو پترکار ہوتے ہیں تو وہ اس کو نہیں دکھا رہے.
وہ دکھا رہا ہے کسی زمانے میں اکھلیش نے جو لکھنؤ سے دلی کا بنوایا تھا ایکسپریس، اس کو دکھا رہا تھا کہ یہ یہاں دیکھو یہ ایکسپریس ہے، یہ 6 لائن ہے، اس پہ دیکھو کس طرح یہ گاڑی جا رہی ہے اور یہ دھنس گئی۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ کوئی عیب نہیں اگر یہ دھنس گیا راستہ، اس لیے کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے بنوایا ان کا بھی راستہ اسی طرح ہوا تھا، پوری گاڑی گر گئی تھی۔ ارے بات ہماری سمجھے کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو یہی حالت ان کی تھی کہ ان کو نہیں، اگر لوگ کہیں گے ارے انہوں نے بھی تو ایسا کیا، تو اب یہ بری ہو جائیں گے کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات، نہ محرموں کے ساتھ خوب کھیل رہے ہیں، خدمت لے رہے ہیں، اور بابا بنے ہیں مزار پہ بیٹھے ہوئے۔ ارے سمجھے نہیں؟ مزار پہ جو خادی بڑے ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے مزار، ان سے بڑا زانی کوئی نہیں ہوتا، بہت بڑے زانی ہوتے ہیں، وہ جاہل اور ان پڑھ قسم کے بیچارے عورتیں اور سب نواقفیت کی وجہ سے پہنچتی ہیں کہ بابا کے ہاں ایک عقیدہ رضا خانی خبیث مولویوں نے دیا، سمجھے نہیں؟ ایک عقیدہ کیا کہ مزاروں پہ جاؤ، ان پہ صحیح باتیں امت کو نہیں بتائیں، اب وہ اسی عقیدے میں صحیح بات نہیں پہنچی، اب اس کو کیا ہے، وہ تو محبت اور اس میں کہ حضرت کے ہاں بابا کے ہاں جائیں گے تو ہم کو یہ چیز ملے گی، یہ چیز، وہ ان کو کیا پتہ کہ وہاں یہ حرام خوری یعنی حرام کاری اور بدکاری ہوتی ہے، وہ تو عقیدت کی وجہ سے جاتے ہیں۔ ارے نہیں سمجھے بات کو؟ قال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی برات کرتے ہوئے اور یہود پر رد کرتے ہوئے ان کے قول اس میں انظروا الی محمد میں فرمایا وما کفر سلیمان الی محمد یذکر سلیمان، محمد کو دیکھو، سلیمان کا ذکر انبیاء میں کرتے ہیں، حالانکہ تو بس ایک جادوگر تھے۔ وما کفر سلیمان ای لم یعمل السحر، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی سحر پر عمل نہیں کیا، لأنہ کفر، اس لیے کہ کفر ہے۔ دیکھو ہر سحر کفر نہیں ہے، وہ سحر کفر ہے، سمجھا نہیں؟ جو کفریہ کلمات سے جو سیکھا جائے، شیاطین وغیرہ جس کی رہنمائی کرتے تھے وہ کفر ہے۔ ہر سحر جیسے تعویذات اور عملیات وغیرہ جو یہ کفر نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، ولیکن لیکن ظاہر سی بات ہے، بتا چکا ہوں کہ نتیجہ غلط ہوتا ہے اس کا، سمجھا نہیں؟ اس لیے وہ لوگ جو ایسا منتر سیکھتے ہیں نا جو نہیں جانتے کہ مفہوم کیا ہے، وہ حرام ناجائز ہے، بالکل نہ سیکھیں، ایسی چیزیں نہیں سیکھنا چاہیے۔ کتاب و سنت سے اگر علاج کر سکتے ہیں تو کیجیے، ورنہ وہ سفلی عمل کہتے ہیں نا، وہ شیاطین کو رکھتے ہیں اپنے پاس۔ ولیکن بالتشدید و تخفیف، ارے شیطان تو وہ تو چاہتا ہے نا امت کو بھڑکاؤ۔ فرعون سے لوگوں نے کہا خدا آپ اللہ ہیں، بارش کرا دیجئے، تو کہا بارش کیسے ہو؟ شیطانوں نے کہا گھبرائیے نہیں، ہم اتنا پیشاب کریں گے کہ پوری بستی بھر جائے گی، سمجھے نہیں؟ ہاں تو وہی ہوا، اتنا پیشاب کیا پورے بستی میں، تو لوگ آئے، پھر کہا کہ ہاں بارش تو ہو گئی، بارش تو لیکن بدبودار بہت ہے۔ ارے سمجھے؟ تو خدائی کا دعویٰ کیا تو شیطان نے مدد کی، یہ غلط کام کرو گے تو شیطان معاونت کرے گا، صحیح راہ پہ چلو گے تو تم کو فقر اور یہ وہ سب دھمکائے گا کہ کہاں جا رہے ہو، میں سب سود چھوڑ دو گے، چھوڑ دو گے، وہ چھوڑ دو گے، ارے کہاں تمہاری کون سی بات میں دیکھ کون سی خواہش پوری ہوگی؟ ولیکن بالتشدید والتخفیف، ولیکن شیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، جبکہ وہ حال ہے کہ وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے۔ الجملۃ حال من ضمیر کفروا، کہتے ہیں کہ جملہ یہ کفروا کی ضمیر سے حال ہے جو ترجمہ میں نے کیا، ویعلمونہم، اور ان کو سکھاتے تھے ما انزل علی الملکین، چھوڑ دیجیے، یعنی یہی سکھاتے تھے شیاطین۔